اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کیا اس کی لاجک ہے؟ حالانکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور وہ ایک باپ کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ چونٹی کو بھی مارنے پہ اللہ نے ایک نبی کو تنبیہ کری کہ چونٹی کو تم نے کیوں جلا دیا، اور حدیث بتا رہا ہوں یہ۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن میں اے ابراہیم تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ ایک یہ جو واقعہ ہے نا، یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کو کس حد تک چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس میں عشق کا، محبت کا امتحان تھا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ملی، اور بڑھاپے میں جو اولاد ملتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو قصہ کچھ اس طرح ہے، ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اور خواب بھی ایسا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ عام خواب نہیں تھا۔ یاد رکھیں، نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے نا، وہ وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے جو کلمات کہے، اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 102 سے لے کے آگے تک۔ تو وہ کیا کہا بیٹے سے؟ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے رات کو خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے عاشق، ایک نبی کی اولاد، کیا جواب دیا؟ اور یہ جواب ایسا ہے کہ تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ ایک عاشق کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور والدین کی بھی ایک عاشق کو کتنی اطاعت گزار اولادیں ہوتی ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ حکم کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ آپ ڈرے نہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ سے نہ شکوہ کروں گا، نہ شکایت کروں گا، نہ اف کروں گا۔ کتنا بڑا، آپ سوچیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ حدیث کا ہوتا، لوگ کہتے جی تو ضعیف حدیث ہے، نہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ باپ کی محبت کا مقام اور پھر بیٹے کی محبت کا مقام دیکھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے بیوی کو کہا کہ اماں ہاجرہ کو اس کو تیار کرو، مجھے اس کو لے کے جانا ہے۔ کچھ نہیں بتایا، بیٹے کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، خاموشی سے گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کے چلے مکۃ المکرمہ سے، جہاں مسجد الحرام بنی ہوئی ہے، حتیم کے پاس ہی آپ کا گھر تھا، تو وہاں سے لے کے چلے مینا کی طرف گئے، اور راستے میں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ کہا یہ تو صرف خواب تھا، بولا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ پھر بیٹے سے کہا کہ تمہیں تمہارے والد ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، فرمایا کہ نہیں، میرے ابا کو اللہ کا حکم ہے، میں اس حکم پہ راضی ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جب مینا تک پہنچنے سے پہلے جو جمرات ہیں، تو شیطان 3 جگہ آیا، 3 جگہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانا چاہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں ماری۔ مختصر یہ، ابراہیم علیہ السلام نے راستے میں 3 الگ جگہ شیطان کو کنکری ماری۔ آج ان 3 جگہ پہ مینا میں 3 جمرات بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی، سمجھ لیں ایک ستون ہے بڑے بڑے، اور جو ہے اس ستون پہ حاجی جو ہے نا، 3 منزلہ وہ عمارت ہے، اس پہ کھڑے ہو کے جو ہے اس ستون پہ کنکریاں مارتے ہیں۔ آپ سے نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں یہ عمل کیا، اور یہ عمل 1500 سال سے اب تک جاری ہے، کہ یہ وہ 3 جگہ تھی جہاں شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام مینا پہ پہنچے، اور ذبح کرنے کے مقام بھی بنا ہوا ہے، وہاں پہ کی بھی باقاعدہ ایک مخصوص ایک نشانی بنی ہوئی کہ اس جگہ جو ہے، اب اس نشانی کو ہٹا دیا گیا ہے۔ تو اس جگہ پہلے مسجد بنی ہوئی تھی چھوٹی سی، تو لوگ حاجی آتے تھے، تو اس کو بھی نشانے کو گورنمنٹ نے ختم کر دیا۔ تو وہ نشانی 1500 سال سے نہیں، ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی کہ یہاں ذبح کیا گیا۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام جس جگہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے، تو بیٹے کہنے لگا ابا جان، آپ جو ہیں اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ کا دل جو ہے مجھے ذبح کرنے سے آپ رک جائیں۔ ابراہیم السلام نے جو ہے جب ذبح کرنا چاہا، تو اللہ صرف امتحان لینا چاہ رہا تھا، قربانی نہیں لینا چاہ رہا تھا۔ اللہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جو ہے کیا کیا، آسمان سے اسی وقت ایک مینڈے کو اللہ نے بھیجا، اور اس مینڈے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور وہ اپنے دل میں سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا۔ جب پٹی کھولی تو وہاں پہ مینڈا تھا جو ذبح ہو چکا تھا۔
تو اس واقعے میں میرے عزیزوں کیا ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کہ تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس میں ہم دل و جان سے قربانی کریں۔ یا اللہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دے رہا، وہ اللہ حکم دے دیتا تو پھر سب کو یہی قربانی اپنی اولاد کی دینی پڑتی، لیکن اللہ نے صرف ایک امتحان لیا۔ تو یاد رکھیں قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اصل قربانی ہے اپنے نفس کی قربانی۔ بیٹے کو قربانی کرنے میں نفس کی موت آ رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام نے وہ بھی کر لیا۔ اصل یہ قربانی کا دن ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا آپ اپنے نفس کو ذبح کر سکتے ہو، حرام تعلقات سے بچ سکتے ہو، موبائل کے گناہ سے بچ سکتے ہو، یہ نفس کی قربانی ہے۔ تکبر چھوڑ دینا، انا چھوڑ دینا، اپنے آپ کو جھکا لینا، یہ قربانی ہے۔ آپ جانور تو ذبح کر رہے ہو، مگر آپ کیا اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتے ہو؟ نہیں۔ تو پھر آپ گناہ حرام خواہشات کو جب چھوڑ نہیں سکتے تو آپ قربانی تو کر رہے ہو، لیکن حقیقی قربانی کیا ہے؟ اپنے نفس کو قربان کرنا اور اللہ کے سامنے ایسے کرنا کہ اللہ آج کے بعد جو آپ کا حکم ہوگا میں کروں گا، مجھے اولاد کی قربانی دینی پڑے وہ بھی میں دوں گا، اتنا آپ کے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قربانی کے واقعے سے سبق اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ قربانی کا مقصد خون نہیں ہے بلکہ تقوی ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری محبت میں کیا کیا کر سکتا ہے، اور اس زمانے میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ میری محبت میں موبائل میں جو حرام لذتیں چل رہی ہیں ان کو چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا، یا صرف 5 لاکھ خرچ کر کے کہے کہ بس میں نے قربانی دے دی میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ نہیں نہیں، نفس کو بھی قربان کرنا پڑے گا، یاد رکھیں۔ کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔